حضرات گرامی، میں نے آپ حضرات کے سامنے بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ کو پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں مکمل طور سے داخل ہو جاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے راستے کی پیروی نہ کرو، شیطان کے راستے کی تقلید نہ کرو، شیطان کے راستے پر نہ چلو۔ اب آؤ دیکھو اس آیت کریمہ کے ذریعے اللہ تعالی آپ جیسے باشعور مسلمانوں کو خطاب فرما رہا ہے۔ ارشاد ربی ہے مکمل طور سے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ حضرات محترم، آج جو ہم پریشان حال ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم مکمل طور سے اسلام میں داخل نہیں ہیں، نہ ہمارا چہرہ اسلامی ہے، نہ ہمارا لباس اسلامی ہے، نہ ہمارا کردار اسلامی ہے۔ اسی بنیاد پر ہم پریشان حال ہیں۔ ہم نے اپنے اسلاف کے طریقے پر چلنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے اپنے علماء کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا چھوڑ دیا ہے۔ ہم نے تو اپنے شورائے اسلام سے سن کر کے اپنے ذہن کو مخبوط کر لیا ہے کہ ہم کو جنت مل ہی جائے گی۔ یاد رکھو پیارے، جنت ملنا آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے، اس لیے کہ اللہ کا فرمان ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو مکمل طور سے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہ ہمارے چنکان بھائی جنہوں نے محفل کا انعقاد کیا، اگر اس کو کہا جائے تو میں شعر کی شکل میں پیش کر دوں، اشعار کی شکل میں پیش کر دوں۔ جو لوگ چھلاتے ہیں چہرے سے داڑھیاں، جو لوگ چھلاتے ہیں چہرے سے داڑھیاں، جو لوگ چھلاتے ہیں چہرے سے داڑھیاں، شیطان کے دوست بن کے دوزخ میں جائیں گے، شیطان کے دوست بن کے دوزخ میں جائیں گے۔ لہٰذا آپ حضرات توبہ کر لیجئے کہ ہم آج سے اپنے چہرے سے داڑھی غائب نہیں کریں گے۔ سرکار کی بارگاہ میں غسان کا ایک فرشتادہ آدمی آیا، یعنی غسان کے بادشاہ کا بھیجا ہوا ایک آدمی آیا، اس کے چہرے پر داڑھی نہیں تھی۔ سرکار نے رخ زیبا کو پھیر لیا اور لوگوں نے وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا مجوسیوں کا طریقہ ہے، یہودیوں کا طریقہ ہے، نصرانیوں کا طریقہ ہے، خدا نخواستہ کل کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے چہرے پر داڑھی نہ ہو، آپ انتقال کر جائیں اور سرکار کے جمال جہاں اعلیٰ کا جب دیدار کرنا ہو تو سرکار آپ کے چہرے کو دیکھ کر کے رخ نہ پھیر لیں، رخ نہ پھیر لیں۔ لہٰذا مسلمانوں توبہ کرو، یہ ایسی لعنتی چیز ہے کہ آپ کے ہر نیک کام کو شرف قبولیت سے روک دیتی ہے۔ آپ کا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہوگا جب تک آپ باشرع نہیں ہوں گے، باعمل نہیں ہوں گے، با کردار نہیں ہوں گے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، لیکن آسان نہیں ہے مسلمان ہونا، بلکہ مقتل میں شہادتگاہ میں قدم رکھنا ہے، مقتل میں یعنی شہادتگاہ میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے آیت کریمہ پیش کیا، اے ایمان والو مکمل طور سے داخل ہو جاؤ۔ آؤ دیکھو داڑھی کتنی قیمتی چیز ہے، عظیم چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا فرمایا ہے۔ وہ فرشتے اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں پاک ہے وہ ذات جس نے خوبصورتی دیا مردوں کو داڑھی کے ذریعے سے، پاک ہے وہ ذات جس نے خوبصورتی دیا عورتوں کو بال کے ذریعے سے۔ یاد رکھو پیارے، عورتیں بال کے معاملے میں فکر مند رہتی ہیں، علماء کرام کی بارگاہ میں حاضری دیتی ہیں، مولانا صاحب دعا کر دیجئے میرا بال جھڑ رہا ہے، بند ہو جائے، میرے بال خراب نہ ہو جائیں۔ لیکن انسان مغربیت کے فیشن میں آ کر کے، مسلمان مغربی تہذیب میں آ کر کے خدا کو ناراض کر چکا ہے، رسول کو ناراض کر چکا ہے۔ اسی ناراضی کی وجہ ہے کہ آج لوگ دعا کر رہے ہیں مولا رحمت بارش کا باران رحمت کو نزول فرما، مولا باران رحمت کو نزول فرما، لیکن بارش نہیں ہو رہی ہے۔ کیوں
ہو رہی ہے، ہم نے اللہ اس کے رسول کو ناراض کر دیا ہے اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنے جو ہے اعمال کے ذریعے سے۔ یاد رکھو پیارے، اب بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ، ورنہ کل ہمیں اور آپ کو پچھتانا پڑے گا۔ آؤ دیکھو اللہ تعالی باران رحمت کا نزول کیوں نہیں فرماتا؟ اللہ تعالی باران رحمت کا نزول کیوں نہیں فرماتا ہے؟ مخلوق خدا انسان پر بارش کیوں روک لی جاتی ہے؟ نسائی شریف کی حدیث ہے، آقا نے ارشاد فرمایا جب میری امت کے لوگ زکوٰۃ کی ادائیگی میں کوتاہی کریں گے، تخمینے سے، اندازے سے اس کو نکالیں گے، یعنی صحیح طریقے سے زکوٰۃ کو ادا نہیں کریں گے، مستحقین کے حقوق کو ان کے حق تک نہیں پہنچائیں گے، آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے اور بارش کو جو ہے منقطع کر دیا کرتا ہے، بارش کو روک لیا کرتا ہے۔ آج لوگ ہر جگہ دعا کرا رہے ہیں، مولوی صاحب دعا کر دیجئے، اپنے اعمال کا جائزہ لو، اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ پیش کرو کہ مولا میرے لیے باران رحمت کا نزول فرما دے۔ جب بھی مجھ کو موقع میسر آئے گا تو میں صحیح طریقے سے اپنے جو ہے پورے اناج کو، پورے غلے کو وزن کروں گا، وزن کرنے کے بعد میں جو زکوٰۃ نکلے گا اس کو نکال کر کے مستحقین تک پہنچاؤں گا۔ حضرات محترم توجہ نصوح کر لیجئے، انشاءاللہ تعالی رحمت، اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی اور آپ جو ہے باران رحمت سے جو ہے فیضیاب ہو جائیں گے۔ درود پاک پیش کیجئے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ذرا اس منظر کو ملاحظہ کیجئے، اس لمحے کو ملاحظہ کیجئے کہ ہمارے آقا ہم امتیوں کے لیے زار و قطار رویا کرتے تھے، زار و قطار رویا کرتے تھے، آنسو بہایا کرتے تھے۔ آپ کے الفاظ کیا تھے؟ رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، قربان جاؤ پیارے پیارے آقا ہم اور آپ کے لیے آنسو بہا رہے تھے، رو رہے تھے، رب سے جو ہے دعا فرما رہے تھے، مولا میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ کیوں؟ آقا کو ہم سے محبت ہے اور آقا ہمیں جو ہے اپنی محبت میں جہنم کی آگ سے بچا رہے تھے، ہمارے لیے دعا کر رہے تھے رب حبلی امتی۔ تبھی تو بریلی کے امام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت سراپا خیر و برکت ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ اللہ کا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا۔ رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ قربان جاؤ پیارے ہمارے آقا ہم اور آپ کے لیے آنسو بہا رہے ہیں، رو رہے ہیں اور ہم اتنے ناکارے ہیں، نااہل ہیں کہ ہم آقا کے غضب کو دعوت دے رہے ہیں۔ کس طریقے سے دعوت دے رہے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں جب میرا امتی اپنے چہرے پر داڑھی پر استرا چلاتا ہے تو آقا فرماتے ہیں اس کے داڑھی پر استرا پھرتی ہے لیکن تکلیف مجھے ہوتی ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے گویا کہ وہ بندہ میرے دل کو قینچی سے قطر رہا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے ہم سرکار کے دل کو جو ہے توڑیں، سرکار کو ناراض کریں، اپنے اعمال کو بگاڑ لیں، اپنے چہرے کو بگاڑ لیں، یہ کہاں کی کامیابی ہے؟ حضرات محترم مسلمان جو پریشان حال ہے اسی پریشانی کی بنیاد پر پریشان حال ہے، تبھی تو کہنے والے نے بہت پہلے کہہ دیا ہے درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، ہم نے قرآن کو بھلا دیا، اس کے فرامین پر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ ذرا سوچو انسان پہچانا جاتا ہے اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنے جو ہے اچھے عمل کے ذریعے سے، اچھے کردار کے ذریعے سے، وضاحت کے ذریعے سے۔ یہ دنیا چند روزہ ہے، ان قریب دنیا فنا ہو جائے گی، باقی رہنے والی ذات خدا کی ذات ہوگی۔ ہم اور آپ کو رب کے حضور حاضر ہونا ہے، اپنے ایک ایک اعمال کا حساب دینا ہے، اور ہم اور آپ اپنے اعمال کا جب حساب دیں گے اور جب ہم
ہمارے پاس نیکیوں کا ذخیرہ نہیں ہوگا تو ہم وہاں پریشان ہو جائیں گے، وہاں تڑپ جائیں گے، اور وہاں ہم کہیں گے اے کاش دنیا میں رہ کر کے ہم نمازیں پڑھے ہوتے، اے کاش ہم رہ کر کے دنیا میں رہ کر کے وثاقتہ کو درست کیے ہوتے، اے کاش ہم اپنے چہرے پر نبی کی سنت کو زندہ کیے ہوتے۔ اے مسلمانوں، اپنے چہرے پر نبی کی سنت کو زندہ کرو اور اس طریقے سے اپنا لباس رکھو، اپنا چال ڈھال رکھو کہ دیکھنے والا دور سے پہچان لے یہ غلام مصطفیٰ جا رہا ہے۔ غلامان شہ کونین، غلامان شہ کونین لگتا ہے کہ گزرے ہیں، غلامان شہ کونین لگتا ہے کہ گزرے ہیں، نبی کے عشق کی خوشبو غبار کارواں میں ہے، نبی کے عشق کی خوشبو غبار کارواں میں ہے، مکین گنبد خضرا کا جلوہ دو جہاں میں ہے، مکان کے بات کیا ہے ذکر ان کا لامکان میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان، اے ایمان والو مکمل طور سے آپ عہد کر لیجئے، چنکان بھائی اور سارے لوگ عہد کر لیجئے کہ مولا ہم اپنے چہرے پر انشاءاللہ نبی کی سنت کو زندہ کریں گے۔ آپ زندہ کریں گے یہاں تو اس کا ثواب آپ کی ماں کو پہنچے گا، آپ کے والدین کو پہنچے گا کہ میرا بیٹا متقی ہو رہا ہے، پرہیزگار ہو رہا ہے، جو پیسہ آپ نے خرچ کیا ہے انشاءاللہ تعالی وہ آپ کا ہمیشہ کے ہمیش کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے گا، ایسا صدقہ جاریہ ہو جائے گا کہ حضرات محترم نیک اعمال آپ کرتے رہیں گے اور ثواب آپ کے والدین کو پہنچتا رہے گا۔ اسی لیے آقا نے فرمایا ہے کہ چھوڑنا ہوئے تو نیک اولاد سے چھوڑو جو تمہارے لیے دعائے خیر کرتا رہے، دعائے مغفرت کرتا رہے۔ درود پاک پیش کریں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ شیطان جس کے پیروی سے ہمیں اور آپ کو منع کیا گیا ہے، داڑھی چھڑانا یہ شیطان کے پیروی کی تقلید ہے، اور نماز نہ پڑھنا یہ بھی اس کے راستے کی پیروی ہے، سوتے رہنا 9 بجے تک یہ بھی اس کے راستے کی پیروی ہے، اسی سے انسان پریشان حال نظر آتا ہے۔ ارے مسلمان کے دل کے بارے میں، مسلمان کے ایمان کے بارے میں آقا نے فرما دیا، جب بندے مومن خلوص دل سے کلمہ طیبہ پڑھ لیتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آقا فرماتے ہیں اس کا مقام اتنا بلند ہو جاتا ہے، اس کا مقام اتنا اعلیٰ ہو جاتا ہے، اتنا اعلیٰ ہو جاتا ہے اس کا مقام۔ آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق آقا فرماتے ہیں کہ وہ ایک ایسا درخت ہے، ایسا پاکیزہ درخت ہے جو بندہ مومن کے دل میں اگتا ہے، اس کی شاخیں آسمان میں ہیں۔ رب فرماتا ہے اصلها ثابت فروعها فی السماء، بندہ مومن کا ایمان ایک ایسا درخت ہے کہ وہ اگتا ہے زمین میں، اس کی شاخیں آسمان میں ہیں۔ جب اس کی شاخیں آسمان میں ہیں، جب بندہ متقی ہو کر کے پرہیزگار ہو کر کے ان شاخوں پر نگاہ دوڑائے گا تو وہ لوح کو دیکھے گا، قلم کو دیکھے گا اور عرش و کرسی کو دیکھے گا۔ تبھی تو علامہ اقبال نے بہت پہلے کہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ایمان کو مستحکم کر لو، مضبوط کر لو، احکام شرعیہ کے پابند ہو جاؤ تو انشاءاللہ تعالی جو تم چاہو گے وہی ہوگا۔